الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، یہ آپ سکرین پہ سماعت فرما رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہیں، ایک بہت پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے ثواب بڑھانے کے نسخے۔ ناظرین کرام، یہ بہت پیاری کتاب آپ المکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامیہ کا اشاعتی ادارہ ہے اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے کچھ چند باتیں آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: اے لوگو، بے شک باروز قیامت اس کی نیکی دستوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیت کی فضیلت پر تین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ نمبر 3، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اس سے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات کے آخری لمحات میں حاضرین سے فرمایا: میرے ساتھ مل کر حج کی نیت کرو، جہاد کی نیت کرو، اور اس طرح ایک ایک کر کے مختلف نیکیوں کے نام گنوانے لگے۔ عرض کی گئی: حضور، اس حالت میں نیتیں؟ فرمایا: اگر ہم زندہ رہے تو ان نیتوں پر عمل کریں گے، اور فوت ہو گئے تو نیتوں کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عالم نیت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کا ارشاد بابرکت: جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 157۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول ناظرین کرام جو آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی میں سعی کرتا ہوں۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نمبر 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ نمبر 4، کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو، اور وہ عمل رضائے الہی عز و جل کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت
اور عادات میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے، صرف زبانی کلام یا سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا ان سب سے نیت کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ ہو۔ نمبر 5، جو اچھی نیتوں کا عادی نہیں، اسے شروع میں باتکلف اس کی عادت بنانی پڑے گی، یعنی اس کو پہلے سے ایک ایز اے پریکٹس کرنی پڑے گی، اور اس کو بار بار نیت کرنے کی ضرورت ہے، اور بار بار عمل خیر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص کر جو ہماری انٹرنلی جو ہمارے دل کے اندر ایک اٹینشن ہے، جو ایک نیت ہے، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ ہمیں جو بھی کام دنیا میں کرنا ہے، اس سے پہلے اس کے لیے سوچ لینا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ عز و جل کا کیا حکم ہے، اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ یہ ایک بہت بہترین ٹپس ہے اچھی نیتوں کو پانے کے لیے۔ مطلوبہ نیت کی کام شروع کرنے سے قبل کچھ رک کر موقع کی مناسبت سے سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کے نیتوں کے لیے یکسو ہو جانا مفید ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے، بدن سلاتے، کھجلاتے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے یا جلد بازی کے ساتھ نیتیں کرنا چاہیں گے تو شاید نہیں ہو پائیں گی۔ نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ پہلے اپنا ذہن بنانا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گنہگار کو بھی اچھی نیتیں کر کے لوگوں تک خیر کی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے لیے یا اللہ پاک تو مجھے توفیق عطا فرما کہ لوگوں تک خیر کی بات اس چینل کے ذریعے سے پہنچائی جا سکے، اور میں تیری رضا ہو، تیری محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، تو ہی ہماری اس میں نجات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔